توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، تقوی کی شکل میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، استغفار کی شکل میں ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش و طلب کرنا چاہیے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہمارے لیے ایسی بات پیدا ہو جائے تو آنے والے طوفان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. زلزلے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نیچے ہیں. اللہ نے کہا آسمان کی بارشیں بھی تمہارے پر کے مطابق دعا کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمانوں میں ہمیں قرآن و سنت کے پروردگار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بستی جو اس وقت بے قرار ہے، بے غیر ہے، دمدمہ ہے اور روگ کا شکار ہے، تو پاکستان کی بستی کو سکون کا حوالہ بنا دے. سوئی محمد کے علاقے سے ایک جعلی ویڈیو آئی تھی کہ ایک بدکار عورت کو کوڑے مارے گئے ہیں، پورا ملک ان کوڑوں کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا. کہتے تھے ہمیں کوڑوں کی ضرورت نہیں، یہ ظلم ہے. اور تمہیں زانی پہ ترس آتا ہے، کبھی مظلوم پہ ترس نہیں آیا؟ تمہیں چور پہ ترس آتا ہے جس کا مال چوری ہوتا ہے، اس پہ کبھی ترس نہیں آیا؟ قاتل پہ ترس کرتے ہو، کبھی مقتول پہ بھی ترس کیا ہے؟ تہمت لگانے والے پہ ترس کرتے ہو، جس کو بدنام کیا گیا کبھی اس پہ بھی ترس کیا ہے؟ شرابی پہ ترس کرتے ہو، جس کے شیشے اس نے توڑے کبھی اس پہ بھی ترس کیا ہے؟ حدود اللہ کے ساتھ ہر وقت تم ان کے خلاف بکواس کرتے ہو، کبھی غور کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ چوری کی حد حفاظت مال کے لیے، قتل کی حد حفاظت جان کے لیے، زنا کی حد حفاظت نسب کے لیے، قتل کی حد حفاظت جان کے لیے، اور شراب کی حد حفاظت عقل کے لیے، اور قذف کی حد حفاظت عزت کے لیے. قرآن مجید اور سنت کی کوئی حد ایسی نہیں جس میں انسانوں کا فائدہ پنہا اور موجود نہیں ہے. آج اگر ہمارے مسائل حل ہوں گے، نہ درداری سے حل ہوں گے یا نہ نواز شریف سے حل ہوں گے. ہمارے مسائل اگر حل ہوں گے ان الحکم الا للہ سے حل ہوں گے. ہمارے مسائل پیغمبر کی شریعت سے حل ہوں گے. حضرات تمہارا عالم عجیب ہے، کلمہ تو مدینے والے کا پڑھتے ہو لیکن کاروبار یہودیوں کا کرتے ہو، کلمہ مدینے والے کا پڑھتے ہو لیکن حلیہ انگریزوں کا اپناتے ہو، کلمہ مدینے والے کا پڑھتے ہو رسم و رواج ہندوؤں کا اپناتے ہو، اور کلمہ مدینے والے کا پڑھتے ہو لیکن ٹوٹی نواز شریف اور داڑھی کرتے ہو. حضرات غور کرو اپنے اعمال پہ. میں نے 4 فارمولے آج پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے بتلا دیے. انفرادی بحران بھی انہی فارمولوں سے حل ہوں گے، اجتماعی بحران بھی انہی فارمولوں سے حل ہوں گے. ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، ہم بے ایمان ہیں. ہمیں تقویٰ کی ضرورت ہے، ہم گناہ گار ہیں. ہمیں توبہ کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم بے شرم ہیں، اور ہمیں صدقہ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم کنجوس ہیں. اگر ہم ان 4 فارمولوں کے پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. حضرات اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ دعا مانگنی چاہیے. ہمارے انفرادی مسائل ہر گھر میں پریشانی ہے، 4 فارمولوں میں عمل کریں، اللہ کے فضل سے ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی.
کوئی جادو کی بات، کوئی ٹونے کی بات، کوئی تعویذ کی بات، کوئی غربت کی بات، بیماری کی بات، اور قرآن کبھی پڑھا ہے؟ تعویذ کرواتے ہو، چلے کٹواتے ہو، دانے پھینکواتے ہو، کبھی قرآن بھی پڑھا ہے؟ قرآن پڑھو، سامری بھی آ جائے سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سامری بھی آ جائے، حقیقت کیا ہے؟ بنگالی بابوں کی حقیقت کیا ہے؟ حضرات ساری دنیا ایک طرف، اللہ کی مدد ایک طرف ہو، اگر اللہ بچانے پہ آ جائے پوری دنیا انسان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ حضرات ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم اتنے تلاش، اتنے بے شرم ہو چکے ہیں، اب میں کیا بات کروں جناب۔ وہاں پہ ہمیں افسوس ہے، ہمارا ملک دہشت گردی کا نشانہ بنے چاہے کوئی بنے، ہمیں افسوس ہے، لیکن عالم یہ ہے ادھر قادیانیوں کی بات گاؤں پہ حملہ ہوا، ادھر نواز شریف کے پیٹ کا مروڑ اٹھا کرتا یہ میرے بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، کافر مومن بھائی نہیں ہو سکتے۔ الکفر ملت واحدہ، قادیانی مسلمانوں کے بھائی نہیں ہیں، قادیانی یہودیوں کے بھائی ہیں، عیسائیوں کے بھائی ہیں، مسلمانوں کے بھائی نہیں ہو سکتے۔ ابھی کل ہی 2 پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دباؤ کے اوپر، ہمارے اصرار پہ ایکسٹرا ٹی وی کو ریکارڈ کروانے پڑے ختم نبوت کے اوپر۔ کہنے لگے آپ انہیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے حوالے دینے شروع کیے، کہنے لگے نا 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 یہ بات نہ کرنا، ہم اپنے ٹی وی پہ یہ بات نہیں کروا سکتے۔ اور میں نے کہا ٹھہرو، بات کرنے کی اجازت دو۔ جب ایک بندہ یہ بات کہتا ہے اللہ کو نیند آتی ہے، جب ایک بندہ یہ بات کہتا ہے اللہ سوتا ہے، جب ایک بندہ یہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے غلطی کرتا ہے، جب ایک بندہ یہ بات کہتا ہے غلام محمد قادیانی اللہ کا بیٹا ہے، جب ایک بندہ یہ بکواس کرتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام محمد قادیانی افضل تھا، جب ایک بندہ یہ بات کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں دانیہ تھی، جب ایک بندہ یہ بکواس کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جادوگر تھے، جب ایک بندہ یہ بات کرتا ہے عیسیٰ مکار تھے، جب ایک بندہ یہ بات کرتا ہے عیسیٰ شرابی تھے، جب ایک بندہ یہ بات کرتا ہے عیسیٰ جھوٹے تھے، جب ایک بندہ یہ بات کرتا ہے ابو بکر و عمر مرزا کی جوتیوں کے قسموں کے کھولنے کے لائق بھی نہیں، جب ایک بندہ یہ بات کرتا ہے حسن و حسین 100 حسین ہوں مرزا کہتا ہے میری جیب کے اندر پڑے ہیں، اور میں نے کہا تم مسلمان مان لو، ہم مسلمان نہیں مان سکتے، ہم مسلمان نہیں مان سکتے۔ ابھی 5-7 دن پہلے مجھے ایک بندے نے کہا حضرت صاحب ان کا نیٹ ورک بڑا لمبا ہے اور یہ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ میں نے کہا جب تک خواجہ یسرف کی عزت کے اوپر میں کٹ نہ جاؤں اللہ کی قسم میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضور نے کہا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، ان 30 جھوٹوں میں سے ایک غلام محمد قادیانی ہے، اور ہم یہ بات برملا طور پہ کہنا چاہتے ہیں ہم اپنے ملک میں فتنہ فساد نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن اگر ان دھماکوں کی آڑ میں میاں نواز شریف جیسا بندہ بھی موم ہو کے یہ بات کہتا ہے تم میرے بھائی ہو تو تمہیں ان کی برادری مبارک ہو۔ مسلمان کبھی ان کے بھائی نہیں بن سکتے، جو ان کا بھائی ہے وہ مسلمانوں کا بھائی نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمانوں کا بھائی ہے وہ ان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ کی بجائے پاکستان مردئی لیگ اس کا نام رکھ دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سیاست کی یاد انتہا ہوتی ہے، ڈپلومیسی کی کوئی انتہا ہوتی ہے، منافقت کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ہم مانتے ہیں سیاست کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن مجبوری کے عالم میں اتنا کہہ دینا کافی تھا۔ ہمیں افسوس ہے دہشت گردی کے واقعہ کا بات کافی تھی، یہ بات کہنی کافی تھی، ملک میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، اور لیکن یہ کیا بات ہوئی تم ہمارے بھائی ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومنوں کے بھائی ہیں، اور الکفر ملت واحدہ، اور کفر ساری ایک ملت ہے، یہودی قادیانی عیسائی سکھ سارے ایک طرف ہیں، اور حضور کے پیروکار سارے ایک طرف ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔